السلام علیکم دوستوں، نمستے، ست سری اکال، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو آور نیو بلاگ۔ یہ آج کا بازار تھا گائز، منگلوار کا۔ سو ہم لوگوں نے اسے کیپچر کیا، بٹ میں ویڈیو ایڈٹ کرنا تھوڑا لیٹ ہو گئی، سو یہ میں ایک ہفتے بعد ڈال رہی ہوں۔ اور آج کے بازار میں کافی رش تھا گائز، بہت سارے بکرے آئے ہوئے تھے اور آپ کے بھائی تو بزی تھے، سو آج ولاگنگ اور بکرا دیکھنے کی ذمہ داری ہاشم نے لے لی تھی۔ ہاشم اور التمش یہ دونوں ہی بکرے دیکھنے جا رہے تھے، کیونکہ گائز ہم لوگ بچوں کو بھی تھوڑا آگے کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ڈیسیجن لینا سیکھیں اور دنیا داری سیکھیں۔ سو ہم نے ان کو بھیج دیا تھا کہ دیکھ کر آؤ اور بھاؤ بھی کرنا بکرے کا، تو وہ لوگ چلے گئے تھے اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت خوبصورت بکرے آئے تھے گائز۔ اور آج کا بازار واقعی بہت صحیح گیا ہے، مطلب نہ جانے والا بھی بکرا لے، ایسا مطلب مارکیٹ تھا آج کا، کیونکہ ہر ریٹ وغیرہ کے بکرے تھے، کم زیادہ جیسا چاہیے ویسا۔ اور یہ والا بازار ہے کوڑیل کا، تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے گائز۔ یہاں پر 12 مہینہ ہی لگتا ہے ہر منگلوار کو۔ مرغا مرغی، بکرا بکری، کیٹلز، جو بھینس کا دھندا کرتے ہیں وہ لوگ بھی یہیں سے اپنا جانور خریدتے ہیں، بھینس وغیرہ خریدتے ہیں۔ سو یہ دیکھیے گائز، ہاشم کس طرح سے اسے چیک کر رہا ہے کہ ماردا ہے یا نہیں۔ اور یہ والا بکرا بھی تھا، بہت شاندار شاندار بکرے آئے ہوئے تھے گائز۔ مطلب ہم لوگ کھجرانا گئے تھے نا، وہاں سے یہاں پر 20 ٹائم بیٹر بکرے تھے، مجھے تو یہی لگا اور آپ کے بھائی بھی یہی بول رہے تھے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز، یہ جوڑے میں بکرے تھے، اور جوڑی میں لینا کافی اچھا رہتا ہے گائز، کیونکہ ہمیں وہی پرائز میں نا 2 بکرے مل جاتے ہیں جس کا آپ 1 بکرا لیتے ہو۔ تو کئی بار تو ہم لوگوں نے جوڑی بھی لی ہے، ایک میرے جو سسرال والا گھر ہے وہاں پر ہو جاتی تھی اور ایک ہمارے گھر پر ہو جاتی تھی۔ اور یہ بکرے کی ہائٹ بہت اچھی ہے، اور دیکھیے ہاشم کیسے چیک کر رہا ہے کہ مارتا ہے، چلاتا ہے یا نہیں۔ بچے واقعی اور اسپیشلی لڑکے بہت شیطان ہوتے ہیں گائز۔ اور گائز آپ لوگوں نے آئی ہوپ بکرا لے لیا ہو، اور میری دعا ہے کہ آپ کو اپنا من لائق بکرا مل جائے۔ ویسے آپ بالکل اگر نیت رکھیں گے اور چاہیں گے نا تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا ہی دیتا ہے قربانی کے لیے، بس نیت ہونی چاہیے گائز۔ کیونکہ بندہ مانگے اور اللہ تعالیٰ نہ دے تو یہ اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے گائز۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے، کبھی بھی ان کی چاہت اگر کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نا تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اسے ملنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، یا وہ آپ کو آخرت کے لیے دعا آپ کی رکھ دی جائے گی، اس کا ذرا آپ کو ہاتھ ملے گا، پر ملے گا ضرور۔ اور دعاؤں کا سب سے بڑا ادھارن تو ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہی ہے، عامر المہندی کا قصہ اور واقعہ تو سنا ہی ہے گائز، کہ جب اگر سچے دل سے اگر کوئی خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ممکن کر دیتا ہے گائز۔ اور اس کی دعائیں کس طرح رنگ لائی، آپ نے دیکھا نا کہ اس نے مجبور کر دیا اسی پائلٹ کو جس نے دروازے کھولنے سے منع کیا تھا، قسم اسی سے کھلوائی کہ اس کے بغیر وہ فلائٹ نہیں اڑائے گا۔ تو یہ میرے اللہ کی شان ہے گائز۔ قربانی صرف میں نے جیسے کہا گوشت کا مسئلہ نہیں ہے گائز، یہ جو 10 دن ہوتے ہیں اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے حال ہی میں ہی ایک قصہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اور اس 10 دنوں کی جو رونق ہوتی ہے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، قسم کھانے کی کیا ضرورت، پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جو 10 دن کی رونق ہوتی ہے، جو راتوں کی برکت ہے، وہ کتنی زیادہ اول درجے کی ہوگی کہ کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راتوں کی قسم کھائی ہے۔ آپ خود سوچئے، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا گائز، ہم تو بہت گناہ گار بھی ہیں اور نالج نہیں ہے، جو ہے ہم اسی کا ہمیں نالج نہیں ہے،
پر یہ طاق راتوں میں راتوں کی عبادت، نفل عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اگر اتنا بھی نہ صحیح نہ گئیس تو جو عصر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں لبیک اللہم لبیک کی تسبیح کیجیے، یہ بہت زیادہ افضل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قربانی جو نہیں کر پاتے نا، ان کے لیے بھی اتنے آسان آسان طریقے بتائے ہوئے ہیں گائز، جس سے وہ قربانی کا ثواب لے سکتے ہیں. آپ کہ ہاں اگر قربانی نہیں ہے نا، تو آپ نماز کے بعد اپنے بال اور اپنے جو ناخن ہوتے ہیں ان کو بھی تراش لینا، تو آپ کو قربانی کا ثواب ملتا ہے گائز. سو ہم لوگ اتنی آسان عبادت ہے ہماری، پر ہم لوگ بہت زیادہ چوک جاتے ہیں کرنے میں. اور ان بکروں کو دیکھیے گائز، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا سر کٹوا دیتے ہیں اور ہم سر جھکا بھی نہیں سکتے. اتنے افضل راتیں ہیں اور اتنے افضل دن ہیں یہ، جو ذوالحجہ کا جو مہینہ ہوتا ہے گائز، یہ جو 10 دن ہوتے ہیں بہت زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی ارکان ہوتے ہیں حج کے وہ انہی دنوں پورے کیے جاتے ہیں. اور ان دنوں جتنی زیادہ ہو سکے لبیک اللہم لبیک اس کی تسبیح ہماری زبانوں پر رہنی چاہیے. اور گائز یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ صرف بکری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے والا جو ہماری طرف سے، مطلب آپ خود سوچئے کہ ہمارے رب نے ہمیں کتنی ہی نعمتوں سے نوازا ہے. اس کا تو خیر کچھ ہم لوگ بدلہ دے ہی نہیں سکتے اللہ کی ذات اور اللہ کی شان کے مطابق. بٹ آپ جب بھی قربانی کریں تو یہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں. اس شان والے اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا بجٹ اگر 10 کا ہے تو آپ اسے 15 تک لے کے جائیے، 15 ہے تو 20، جتنا زیادہ اچھا ہو سکے اتنا اچھا آپ بکرا لیجئے گائز. آپ کی نیت ہی صرف اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے گائز، نہ ہی گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی کچھ اور. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں اور جتنے بھی تہوار ہیں وہ سب آپ ہی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں گائز. اگر آپ کی نیت اچھی ہے، اور اگر کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہے تو آپ نہیں بھی کریں، پر کوشش کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ ناممکن نہیں ہے گائز، ہم سال بھر میں اتنے خرچ کر چکے ہوتے ہیں یا کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. گھر میں اگر کوئی شادی ہو یا پھر کوئی دوسری ہرض مرض یا جو بھی آ جاتا ہے، تو ہم لوگ کہیں سے بھی پیسے مطلب کچھ بھی کر کر اس چیز کے لیے جمع کر کر رکھتے ہیں. بٹ قربانی کے لیے بھی ہمیں نیت سال بھر سے ہی کرنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی قربانی کے لیے جمع کریں گے تو آئی ایم شیور کہ اتنی رقم اکٹھی ہو ہی جاتی ہے کہ آپ بکرا لے سکیں. اور میں بھی یہی کرتی ہوں گائز کہ پہلے سے پہلے ہی میں جمع کر کے رکھ سکوں، تاکہ مطلب بقرا عید پر مجھے دقت نہ آئے. اور عام طور پر سبھی لوگ عید پر اپنا غلہ جو ہے وہ توڑتے ہیں، بٹ میں ہمیشہ بقرا عید پر اپنا جو غلہ ہوتا ہے وہ کھولتی ہوں، اور اس میں پھر جتنا بھی کم زیادہ ہوتا ہے وہ ملا کر ہم لوگ بکرا لے کر آتے ہیں. تو آپ لوگ بھی یہ ٹرک آزما سکتے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ 10 دن بہت فضیلت کے ہیں، اپنی اولاد کے حق میں دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کی دعا ان دنوں کے صدقے پوری کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے صدقے پوری کرتے ہیں. سو گائز اس تہوار کی بھی اپنی ہی الگ رونق ہے. کہتے ہیں کہ رمضان اور ویسے بھی ہمارے جو تہوار ہیں وہ زیادہ تو ہے نہیں، ایک جو ہے میٹھی عید ہے، رمضان ہے، اور اس کے بعد بقرا عید ہے. 20 دن بعد سے محرم بھی لگ جائیں گے. سو یہ ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں گائز، یہ جو بڑے جانور ہیں بھینسیں وغیرہ، یہ اس کا ایریا تھا. یہاں پر بہت اچھی تعداد میں وہ بھی آئے تھے بکنے کے لیے. اور بڑے کی قربانی میں یہ ہوتا ہے گائز کہ ہم لوگ 7 حصے کر سکتے ہیں، 7 نام لے سکتے ہیں. اور بکرے کی قربانی پر یہ ہے کہ ایک ہی بکرا ایک ہی انسان کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بھی ریزن تھا کیونکہ اس بار میرے جو سسر فوت ہوئے ہیں ان کے نام سے بھی ہمیں کروانی ہے، اور اس کے ابو پر تو فرض ہے ہی اور مجھ پر بھی ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بڑا ایک ہی لے لیں. اور آپ کی دعا سے اگر اللہ نے بنایا تو بڑا اور بکرا دونوں لینے کا ارادہ ہے. اللہ اس امید کو پوری کرے. رش بڑھتا ہی جا رہا تھا گائز. جب بقرا عید کا جو بازار ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ مطلب 2-4 بازار ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے، صبح ہی لگتا ہے بازار اور پھر ختم ہو جاتا ہے 10-11-12 بجے تک اینڈ ہو جاتا ہے گائز. پر جو
بکروں کا جو بقرعید کے ٹائم پہ جو بازار لگتا ہے گائز وہ 2-3 بجے تک رش رہتا ہے، کیونکہ جو ہمارے اندور کے بھائی وغیرہ ہیں وہ بھی آتے ہیں یہاں پہ بکرے پرچیز کرنے. آپ کے بھائی بھی پھر چلے گئے تھے گائز بکرا لینے کے لیے، کہ ہاشم نے جا کر انہیں رپورٹ کیا تھا کہ ابو بکرے اچھے ہیں آپ چل کر دیکھیے. تو یہ دیکھیے آپ کے بھائی بھی سودا وودا کر رہے ہیں، اور انہوں نے دانت بھی چیک کیے، اور انہوں نے کمر بھی چیک کی، اور بھاؤ کر کر آگے بڑھ گئے. اور کوئی مطلب واجب ایسے دام بتاتا ہے نا گائز کہ ہاں اس پہ بارگیننگ ہو سکتی ہے، تو وہ کھڑے بھی رہتے ہیں بارگیننگ کرنے کے لیے. بٹ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، کچھ زیادہ ہی بول دیتے ہیں تو اب بارگیننگ کرے گا بھی بندہ تو کتنی ہی کرے گا. اور آپ کے بھائی کو ان کے دوست وغیرہ بھی مل گئے تھے تو وہ ان سے بھی باتیں کرنے لگے. یہ دیکھیے گائز، اور ایک بکرے کا تو سودا بھی ہو چکا تھا یہاں پر. یہ اسی کے پیسے وغیرہ گنے جا رہے تھے. یہ گاؤں کے ہی بندے ہیں جنہوں نے بکرا لیا ہے گائز. اور یہاں پہ سودا ہونے کو نا گائز رسی چھوڑ دینا بولتے ہیں. جس طرح سے پیسے لینے کے بعد اور جب تک کہ اس کا من کا پیسہ نہیں ملتا نا تو وہ رسی نہیں چھوڑتے ہیں، اور پھر رسی اگر تھما دی تو مطلب وہ مان گیا ہے. تو یہ بھی ہے یہاں پر. ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا، رش دیکھیے گائز کتنا زیادہ رش ہے. اور ابھی میں آپ کو گاڑیوں کا بھی بتاؤں گی کہ کہاں سے کہاں تک گاڑیاں لگی ہوئی تھی. اور یہ صرف ہے نا گائز بقرعید کے ٹائم پر ہوتا ہے. جو عام ہاٹ ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ رش نہیں رہتا ہے، ٹھیک ٹھیک رش رہتا ہے. بٹ بقرعید کے ٹائم پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے گائز. تو آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے بھیڑ اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ جو باہر سے آتے ہیں نا گائز لوگ اندور سے اور آس پاس کے شہروں سے یا گاؤں سے، تو وہ لوگ تھوڑا لیٹ ہی آتے ہیں. اور جب صبح صبح جب لینے جاتے ہیں نا تو بکرے والے بھی بارگیننگ نہیں کرتے. بٹ جیسے جیسے مارکیٹ کا ٹائم ختم ہوتا جاتا ہے تو وہ لوگ آ جاتے ہیں پھر صحیح والے سودے کرنے کے لیے. سو پھر فٹافٹ بکرے بک جاتے ہیں. اور یہاں کی آوک جاوک بھی لکھتے ہیں گائز. یہاں پر جو چٹھی ہوتی ہے وہ بھی بنتی ہے کہ ہر بکرے کے حساب سے پیسے لیتے ہیں اور ہر گاڑی کے حساب سے یہاں پہ پیسے چارج کرتے ہیں. اور گائز ابھی تو مرغا مرغی بھی بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ بقرعید آنے والی ہے تو انہیں بھی 8-10 دن کا بریک مل جائے گا. انہیں حلال نہیں کیا جائے گا تو وہ بھی مستی کر رہے تھے گائز. اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ آس پاس کے لوگ ہیں جو اپنے کھیتوں میں جو بھی چیزیں اگائی ہوتی ہے نا گائز، تو وہ یہاں پر سیل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور آپ کے بھائی کو کسی کی کال آ گئی تھی کیونکہ مکان کا کام چل رہا ہے، تو شاید ٹھیکیداری نے ہی کال کر دیا ہوگا تو وہ واپس جا رہے تھے. اور آج تو آپ کے بھائی بہت زیادہ بزی تھے. یہ راؤنڈ کے بعد وہ نہیں گئے ہیں بازار. اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ گاڑیوں کا رش ہے. یہ میں نے اپنے گھر سے ہی شوٹ کر لیا تھا گائز. گائز یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ. اور جاتے جاتے میں آپ کو ان دونوں مرغوں کی گفتگو سنانا چاہوں گی. یہ دونوں بڑے ناراض ہو رہے تھے کہ سالا ہم پر تو کوئی دھیان دے ہی نہیں رہا ہے، جب سے بقرعید آنے والی ہے سالا ہماری تو ویلیو ختم ہو گئی. ہاں بھائی صاحب یہ بھول گئے کہ سال بھر پالنا تو ہم سے ہی پڑنا ہے. آنے تو اپنے پاس دیں گے ان کو موٹی موٹی لات. اور ہم تو جا رہے ہیں ہڑتال پہ. جاؤ چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب جاؤ بھی.